بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 436 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ صافات کی آیت نمبر 62 سے لے کر 90 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے زقوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ ترجمہ: بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ تفسیر میں آتا ہے زقوم ایک قسم کا درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ مزہ اس کا تلخ ہوتا ہے، بو ناگوار ہوتی ہے، اور توڑنے پر اس میں سے دودھ کا سا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ غالباً یہ وہی چیز ہے جسے ہمارے ملک میں تھوہر کہتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی منکرین یہ بات سن کر قرآن پر نعوذ باللہ طعن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ استہزاء کا ایک نیا موقع پا لیتے ہیں، اور وہ اس پر ٹھٹھا مار کر کہتے ہیں لو اب نہیں سنو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں درخت اگے گا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم۔ ترجمہ: وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین۔ ترجمہ: اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ تفسیر میں آتا ہے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ شیطان کا سر کسی نے دیکھا ہے جو زقوم کے شگوفوں کو اس سے تشبیہ دی گئی۔ دراصل یہ اس نوعیت کی تشبیہ ہے جو عام طور پر ہر زبان کے ادب میں جسے کام لیا جاتا ہے۔ مثلا ہم ایک عورت کو انتہائی خوبصورتی کا تصور دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ پری ہے، اور انتہائی بدصورتی بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ چڑیل ہے یا بھوتنی ہے۔ کسی شخص کی نورانی شکل کی تعریف میں کہا جاتا ہے وہ فرشتہ صورت ہے، اور کوئی نہایت بھیانک حیت قضائی میں سامنے آئے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ شیطان بنا چلا آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو تشبیہ کے معنوں میں سمجھیے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ۔ ترجمہ: جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ۔ ترجمہ: پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا إِلَى الْجَحِيمِ۔ ترجمہ: اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل دوزخ جب بھوک اور پیاس سے بیتاب ہونے لگیں گے تو انہیں اس مقام کی طرف ہانک دیا جائے گا جہاں زقوم کے درخت اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے۔ پھر جب وہ وہاں سے کھا پی کر فارغ ہو جائیں گے تو انہیں دوزخ کی طرف واپس لایا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون۔ ترجمہ: اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے یعنی انہوں نے خود اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لیا اور بس یہ سوچا کہ باپ دادا سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے وہی درست ہے، بس آنکھیں بند کر کر اسی ڈگر پر ہو لی جس پر دوسروں کو چلتے ہوئے دیکھا، اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لیا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ۔ ترجمہ: اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ ترجمہ: اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ ترجمہ: اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ ترجمہ: ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس مضمون کا تعلق پچھلے رکوع کے آخری فکروں سے ہے۔ ان پر غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ قصے یہاں کس غرض سے سنائے جا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی اس پکار سے مراد وہ فریاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے مدت ہائے دراز تک اپنی قوم کو دعوت دین حق دینے کے بعد آخر کار مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ اس فریاد کے الفاظ سورہ قمر میں آیت نمبر 10 میں آئے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو میری مدد کو پہنچ۔
وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ترجمہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا۔ تفسیر میں آتی یعنی اس شدید اذیت سے جو ایک بد کردار اور ظالم قوم کی مسلسل مخالفت سے ان کو پہنچ رہی تھی۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس کرب عظیم سے بچا لیا گیا، اسی طرح آخر کار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس کرب عظیم سے بچا لیں گے جس میں اہل مکہ نے ان کو مبتلا کر رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ترجمہ اور اسی کی نسل کو باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ترجمہ اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام علی نوح فی العالمین، ترجمہ سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی آج دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کی برائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد سے آج تک ہزارہ برس سے دنیا ان کا ذکر خیر ہی کر رہی ہے۔ ثم اغرقنا الآخرین، ترجمہ معاف کیجیے گا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ترجمہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ در حقیقت وہ ہمارے بندوں میں سے تھا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، ترجمہ پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ترجمہ اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھا۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ترجمہ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ تفسیر میں آتا ہے رب کے حضور آنے سے مراد اس کی طرف رجوع کرنا اور سب سے منہ موڑ کر اسی کا رخ کرنا ہے، اور قلب سلیم کے معنی صحیح سلامت دل کے ہیں، یعنی ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو، جس میں کفر و شرک اور شکوک و شبہات کا شائبہ تک نہ ہو، جس میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہ پایا جاتا ہو، جس میں کوئی ایچ پیچ اور الجھاؤ نہ ہو، جو ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشات سے بالکل صاف ہو، جس کے اندر کسی کے لیے بغض و حسد یا بدخواہی نہ پائی جاتی ہو، جس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، ترجمہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کی مزید تفصیلات سورہ الانعام، سورہ مریم، سورہ الانبیاء، سورہ شعراء اور سورہ العنکبوت میں آئی ہیں۔ آئفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، ترجمہ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، ترجمہ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ کو تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ لکڑی پتھر کے معبود اس کے ہم جنس ہو سکتے ہیں، یا اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اور کیا تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر کے تم اس کی پکڑ سے بچے رہ جاؤ گے؟ فنظر نظرة فی النجوم، ترجمہ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی۔ تفسیر میں آتا ہے ابن ابی حاتم نے مشہور تابعی مفسر قتادہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل عرب نظر فی النجوم، اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی کے الفاظ محاورے کے طور پر اس معنی میں لیتے تھے کہ اس شخص نے غور کیا یا وہ شخص سوچنے لگا۔ علامہ ابن کثیر نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ مزید آیا فقال انی سقیم، ترجمہ اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ ان تین باتوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ تین جھوٹ بولے تھے۔ حالانکہ اس بات کو جھوٹ یا خلاف واقعہ سمجھ لینا کسی ذریعے سے معلوم ہونے پہ منحصر کرتا ہے کہ ان کی طبیعت اس دن خراب نہیں تھی۔ اس کا کوئی ثبوت ہو تو پھر ہی اس کو ہم جھوٹ مانیں، اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو خواہ مخواہ اسے جھوٹ آخر کس بنا پر قرار دے دیا جائے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، ترجمہ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ فقرہ خود بخود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ صورت معاملہ دراصل کیا تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے لوگ اپنے کسی میلے میں جا رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں نے ان سے بھی ساتھ چلنے کو کہا ہوگا۔ انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی ہوگی کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں چل سکتا۔
اب اگر یہ بات بالکل ہی خلاف واقعہ ہوتی تو ضرور گھر کے لوگ ان سے کہتے کہ اچھے خاصے بھلے چنگے ہو، بلا وجہ بہانہ بنا رہے ہو، لیکن جب وہ اس عذر کو قبول کر کے انہیں پیچھے چھوڑ گئے تو اس سے خود ہی یہ بات ظاہر ہوتی کہ ضرور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزلہ، کھانسی یا کوئی اور ایسی ہی نمایاں تکلیف ہوگی جس کی وجہ سے گھر والے انہیں چھوڑ جانے پر راضی ہو گئے۔ صدق اللہ والعلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ صافات کی آیت نمبر 90 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی تمام نعمتوں کا، تمام رحمتوں کا، تمام آسانیوں کا جو اس نے ہمیں عطا کی، ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ناشکریوں سے ہمیں درگزر فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔